نے جب مینشن کی تھی نا ریسرچ جو بھی آپ نے وہ DW ورلڈ میں لی، وہ بڑی ایپک تھی کہ اس میں آپ نے یہ مینشن کیا کہ جو 80 سال کے لوگ تھے ان کا سب سے بڑا فیئر واز محتاجی، ہوتا جی محتاج ہے. بالکل اینڈ ایکسرسائز کائنڈ آف کلڈ دیٹ فیئر. بالکل Yes. اب آپ سوچیں کہ انسان کو جس چیز سے ایگزائٹی یا ڈپریشن ہو سکتا ہے، ایکسرسائز ڈائریکٹلی اس کو امپیکٹ کر رہی ہے. بالکل صحیح بات. کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ ہیلدی فیل کریں، تو اور آپ کی جو فیئرز ہیں اور آپ کو جس پوٹینشیل جس چیز سے آپ پریشان ایگزائٹی ہو سکتی ہے وہ وہیں پہ کل ہو رہا ہے. تو میری تو زندگی فرق پوائنٹ غصے کو جس طرح سے مطلب کنٹرول کر لیتی ہے آپ اگر ایکسرسائز کر رہے ہو. آپ کا میرا اپنا جو ہے واقعہ ہے کہ میں جم سے نکلا اور گاڑی پیچھے پارک کی ہوئی تھی ایک شخص نے، پتہ نہیں اس کی لائف میں کیا چل رہا تھا لیکن وہ بہت مطلب یہ نہیں کہ غصے میں تھا. ایون آپ کو آپ کی جان دیکھتے ہوئے بھی غصے میں تھا. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا، میرے لیے وہ پورا ٹائم نا بڑا مشکل تھا کیونکہ میں نے بڑی چیز برداشت کی تھی اسی وجہ سے، کیونکہ وہی ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ گاڑی پیچھے کریں، تو اس نے آگے سے. اچھا تو میں جو باڈی بلڈر تھا یا نہیں تھا؟ وہ بس گاڑی میں تھا، اس کا جو بھی چل رہا تھا. میں واپس گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ میں نے ورک آؤٹ کیا ہوا تھا اور میرے جو تھے نا انڈورفنز ریلیز ہوئے تھے اور میں اپنا وہ موڈ خراب نہیں کرنا چاہ رہا. میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے دیکھا جب تک وہ محترم نکلے نہیں نا میں باہر نہیں نکلا. ذہن میں یہ چل رہا تھا آس پاس لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار اس کی باڈی ہے اور اس نے کیا کیا، یہ تو ڈر گیا، یہ تو مطلب نا. لیکن اس وقت بڑا مشکل تھا کیونکہ دماغ میں ایک طرف وہی دو چیزیں چل رہی تھی کہ میں کچھ کروں اس کے ساتھ، پھر میں کہتا نہیں رہنے دو دونوں وہ مطلب. لیکن یہ تھا کہ میں کنٹرول کر گیا، وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ میں نے ورک آؤٹ کیا ہوا تھا. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں اگر میں نے ورک آؤٹ نہ کیا ہوتا وہیں پہ ٹپاخ تو سین بالکل الٹا ہوتا. اور کیونکہ کوئی انسان بھی اتنا نا مطلب وہ پہلوان تو وہی ہے نا جو غصے پہ قابو کرے. لیکن اس وقت چونکہ میں اپنی انرجی نکال چکا تھا، ٹکا کے ورک آؤٹ کر کے آ گیا تھا، ذہن میرا کھلا ہوا تھا. اور جب میں واپس جا رہا نا، یقین جانے 15 منٹ بعد نا میں اتنا اچھا محسوس کر رہا تھا کہ یار کچھ کیا ہے. یہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی نشانی ہے اتنے بڑے. لیکن اس میں نہیں بتا کووڈ میں کیوں ڈائیورسز زیادہ ہوئی ہیں، کیوں فرسٹریشن زیادہ ہوئی ہیں. ایون کووڈ میں سارا دن گھر بیٹھ کے آئی اسٹارٹڈ فیلنگ فرسٹریٹڈ کہ یار کیا کر رہا ہوں، میری کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، عجیب سا چپچپا سا اسکن بھی عجیب سی ہو گئی تھی واللہ. ہاں ایکسرسائز نہیں تھی، پسینہ نہیں نکل رہا. تو میں نے کہا یار کچھ کرنا پڑے گا. پھر میں نے چھت پہ واک کرنا شروع کر دی. وہ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ زومبیز باہر پھر رہے ہیں، وہ اس ٹائم کی بات ہے. تو ایکسٹریم لاک ڈاؤن تھا جب. تو آنیسٹلی اینگر بہت زیادہ ایک عجیب سا فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایکسرسائز کر کے آئے ہو، آپ اتنے ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو موڈ ایلیویٹنگ ہے یہ ایکسرسائز کرنا انسان کی، اور انسان میں جو ایموشنل اسٹیبلٹی اور ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کرتی ہے ایکسرسائز کرنا. ونڈرفل بینیفٹس، ونڈرفل. یعنی اگر ہم بات کریں کہ وہ جو صحابہ سبحان اللہ آپس میں کشتی کر رہے تھے تو اللہ کے نبی داخل ہوئے اور کہا کہ ہاں جی کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے زیادہ اصل جو طاقتور ہے نا، دلیر پہلوان وہ نہیں ہے دوسرے کو پچھاڑ دے گرا دے، اصل وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھے. اور میں نے بڑا کمال یہ حدیث پڑھی، بڑی کمال کی. ہم سب کو نا ڈر لگتا ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہے. ایک حدیث سے میں نے پڑھا جیسے آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں 2 کوالٹیز ہوئی نا وہ منافق نہیں ہو سکتا. اگر ہم وہ 2 کوالٹیز اندر پیدا کر لیں تو ہم منافق نہیں ہوں گے. نمبر 1 پلیزنٹ پرسنالٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دین. یا تو انڈرسٹینڈنگ آف دین ہوگی اور پلیزنٹ پرسنالٹی نہیں ہوگی، یا تو پلیزنٹ پرسنالٹی ہے اور انڈرسٹینڈنگ آف دین نہیں ہوگی. جس انسان میں 2 اکٹھے ہو جائے نا وہ منافق نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر مجھے جملہ یاد آ گیا کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ انسانیت کافی ہے نا، تو پھر دین کی مطلب اکثر لوگ اس طرح کا نا کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ جو یہ دین ہے نا یہ زمینی ایجاد نہیں ہے، یہ آسمانی مداخلت ہے. اور وہ ہماری ہیلپ کے لیے ہے کہ اگر ایک انسان کی سطح پہ نا میں اگر ان کے ساتھ اچھا ہوں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں دست و گریبان ہو جاتا ہوں ان کے ساتھ، اور میری اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور میں ان کو معاف نہیں کر رہا ہوں. اگر الہیات بیچ میں نہیں ہے، اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. جو انسانیت کا صرف بات کرتے ہیں نا، جب آپ بیچ میں اللہ کو لے آتے ہیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ معاف کر دیتا ہے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن، یہ بالکل ایک فلاڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اصل اسلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احکامات ہیں جن کی وجہ سے لوگ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اجر کا سوال ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بڑا امیزنگ کانسیپٹ ہے، آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ان اے بیٹ. اسٹیمولس اور رسپانس. اکثر مواقع پہ لائف میں چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں جن کو ہم اسٹیمولس کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل
آپ گھر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی اس دن پریزنٹیشن ہے, آپ نے باس کو پریزنٹیشن دینی ہے, اور آپ صبح گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تیار ہو کے بیٹھے ہیں, سوٹ ٹائی پہنا آپ نے, آپ کے بچے نے آ کے آپ کی چائے آپ کے کپڑوں پہ گرا دی. Now this was stimulus, this was a trigger ہی بول سکتے ہیں ایسے سچویشن میں. یہ چیز ہمارے نا تقدیر یہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی اکثر. ناؤ رسپانس دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک کہ الو کے نانے یہ تم نے کیا کر دیا, میرے کپڑے خراب کر دیے, میں پہلے لیٹ ہو رہا تھا, بیگم جاؤ اس کو نئے کپڑے نکالو, اور اس کو ایک دو مار دیا, اور غصے کی حالت میں اپنے کمرے میں گئے, کپڑے شپڑے چینج کیے, اور اسی غصے اور اینگر اور ریج کی حالت میں آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں میں لیٹ بھی ہو گیا ہوں, انزائٹی فرسٹریشن ہیپنس, اور آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں, اینڈ یو ریمبر کہ یو فارگاٹ یور لیپ ٹاپ, کیونکہ اینگر میکس یو فارگیٹ تھنگس, اور آپ وہاں سے یو ٹرن لے کے آتے ہیں کہ میرا لیپ ٹاپ باہر لے کے آؤ, میں آ رہا ہوں, گاڑی کو پک کرتے ہیں, اینڈ یو گاٹ لیٹ, اور اسی اینگر میں آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مار بھی دیا اور یہ ایکٹ کیا, اینڈ the presentation is a failure. دوسرا رسپانس ہے کہ گرا دیا. Now you give a gap between stimulus and response. جتنا stimulus اور response کے بیچ میں آپ گیپ بڑھاتے چلے جائیں گے نا, اپنے آپ کو اسپیس دیں گے اینڈ تھنک کہ اچھا یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں, اتنا ہی زیادہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر آتا جائے گا. اینڈ یہ چائے گرتی ہے اینڈ لائک اللہ اکبر, اینڈ یہی ہمیں اس ٹائم پہ بتایا گیا ہے, انسان پڑھے قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اب یہ ہو گیا. ناؤ واٹ شوڈ آئی ڈو, اینڈ تھنک فار لائک 5 seconds ایٹ لیسٹ, کاؤنٹ 5, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, اب میں کیا کروں, واٹس دا بیسٹ پاسبل رسپانس. اچھا بیگم جو خیر ہے بیٹا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جس کپڑے نکال کے ہیں, یو آر کول اینڈ کام, آپ بھاگ کے گئے ہیں, آپ کا مائنڈ بھی اپنے کنٹرول میں ہے, بچے کو بھی نہیں مارا, اور آپ نے چینج کیا, یو ڈڈ ناٹ فارگیٹ یور لیپ ٹاپ, اور لے کے گئے, اینڈ ایوریتھنگ ہیپنس. سو اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں جتنا انسان گیپ پیدا کر دے نا, اتنا وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن جاتا ہے, اور جتنا وہ گیپ کم ہوتا ہے, ریئیکشنری ہوتا ہے نا, ہم میں کرتے ہیں کچھ ہو گیا او یہ کیا ہو گیا, او وہ کیا, رسپانس فوراً دیتے ہیں. ہمیشہ ہم یہ اپنے ایک سیکنڈ نیچر بنانے کی کوشش کریں, کچھ ہو جانا, آئی جسٹ اسٹے سائلنٹ اینڈ تھنک واٹ از دا بیسٹ پاسبل رسپانس ان دس کیس, میں کیا کر سکتا ہوں, ایٹ لیسٹ گیو یو سیلف 5 seconds, اینڈ دین ٹرائی ٹو گیو یور سیلف 10 seconds, اور خاموشی سوچیں, اور اس میں آپ اسمائل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, اینڈ دین یو رسپونڈ. ایون جو غصے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آپ اس جگہ کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیا کریں, بالکل, تو وہ آٹومیٹکلی اگر کوئی آپ کے سامنے اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے نا, ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے آپ کو سخت غصہ آ رہا ہے یا اسٹریس آ رہا ہے, تو آپ نے مجھے اپنے آپ کو ٹائم بائی کرنا ہے نا رسپانس دینے میں, وہی ہے کہ یو موو آؤٹ فرام دیٹ پلیس, آپ کی سینیریو بھی چینج ہوتا ہے, اینڈ یو گیو یور سیلف سم تھنکنگ ٹائم, اس کے اندر آپ اپنے ہوش و حواس میں رہ کے. اور اکثر ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے اور ہمیں غصہ آنے والا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار باہر تھرڈ انٹرونشن ہو کہ کوئی بندہ ایک دم سے کمرے میں انٹر ہو جاتا ہے, آپ رسپانس دینے والے تھے یا گھر میں کوئی آ گیا یا کسی آواز دی یا فون کال آ گئی, اور آٹومیٹکلی آپ رسپانس نہ دے سکے, تو بندے کو بعد میں ریئلائز شکر ہے یار وہ ہو گیا تھا, میں تو پتہ نہیں اس میں کسی کو بولنے لگا تھا, ناؤ سڈنلی آٹومیٹکلی تھرڈ باہر سے کوئی انٹروینشن ہوگی, اور میرا اب آپ کو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے, اب آپ تسلی سے بیٹھ کے اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. اس لیے تو لکھ بھی نہیں کہا تھا کہ جب کھڑے ہو تو کیا کرو, بیٹھ جاؤ, جب بیٹھے ہو تو کیا کرو, لیٹ جاؤ.